پیش قدم راہ وفا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے لحد پہ عشق کے رخ شہ کا داغ لے کے چلے لحد پہ عشق کے رخ شہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات میٹھی چراغ لے کے چلے میٹھی چراغ لے کے چلے. حضرات محترم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت مبارکہ پر جب انگشت نمائی ہوئی یا اس سے لوگ ہٹنے لگے اس وقت امام عشق محبت سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے عقیدہ و ایمان کا تحفظ کیا ایک حساب الحرمین شریف کی طرف. اور ہم آج بھی حساب الحرمین کی تائید و تصدیق کرتے ہیں انشاءاللہ تا دم حیات کرتے رہیں گے. مسلک اعلیٰ حضرت ہی اس دور میں حقانیت کی پہچان ہے اور جو لوگ حق شناس ہیں حق پر ہے ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب بھی ظلم و جبر کیا جائے اس پر آواز بلند کی جائے. لیکن اگر ہم حق کے ساتھ ہیں حق کا اعلان کرتے ہیں حق کی طرفداری کرتے ہیں مگر جرم کے خلاف لڑنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے تو پھر ہم میں قیادت کی صلاحیت موجود نہیں ہے. قائد اس کو ہونا چاہیے جو ہر وقت کسی بھی معاملے میں جب کوئی بات آئے تو اس پر آواز اٹھائے. بہرحال یہ تمام معاملات ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں تمام علماء کرام یہاں پر موجود ہیں. ابھی محترم حاجی محمد سریف صاحب نے شہر کانپور کے ایک قداور بزرگ عالم دین جو کہ شہر کانپور کے گوشے گوشے میں کونے کونے میں جس کا مسلک اعلیٰ حضرت سے تعلق ہے سنی صحیح العقیدہ ہے وہ چاہے کسی محلے کسی علاقے کا رہنے والا ہو وہ حضرت کی شخصیت سے واقف ہے. میری مراد حضرت العلام حضرت علامہ مولانا عبد الرحیم صاحب قبلہ مدد العالی سے ہے جو آج کے اس پروگرام کی صدارت فرما رہے ہیں. جیسا کہ یہ بات ظاہر ہے ایسا نہیں کیا گیا کہ کسی بہانے میٹنگ بلائی جاتی اور کوئی اعلان کیا جاتا. الحمدللہ ہم نے حق بات سچ بات روزے اول سے کی. یہاں پر وہی لوگ آئے ہیں جو یہ طے کر کے آئے ہیں کہ مولانا مشتاق مشاہدی صاحب کو قاضی شہر ہونے کا اعلان ہے. معلوم تھا نا کسی فاتحہ کے لیے تو آپ کو نہیں بلایا گیا کسی کے 40ویں کے لیے تو آپ کو نہیں بلایا گیا. آپ کو یہ بات اعلان کر کے بلایا گیا کہ قاضی شہر مولانا آپ کے جو ہے مشتاق مشاہدی صاحب کا اعلان کیا جائے گا. صحیح کہہ کر بلایا گیا نا. تو اول کی بات یہ ہے کہ سچائی کی بات یہ ہے کہ روزے اول سے سچائی شروع ہو یہ بات نہ ہو بلایا کسی اور چیز کے لیے جائے دستخط کسی اور بات میں کرائی جائے. اس لیے یہ اعلان پہلے ہی ہو گیا کہ مولانا آپ کے مشتاق مشاہدی صاحب کو قاضی شہر ان تمام لوگوں نے جو یہاں پر موجود ہیں انہوں نے مان لیا. ہمارا یہ پروگرام حلیم کالج میں ہونا تھا حلیم کالج میں ہونا تھا لیکن جو ہمارے حریف ہیں میں کسی کا نام نہیں لیتا کیونکہ جو لوگ بھی انہوں نے پوری کوشش کی یہ پروگرام وہاں پہ نہ ہو پائے. اس لیے تو ان کو معلوم تھا کہ ان کے ساتھ اتنا مجمع ہے کہ کسی اور جگہ پہ بیٹھا نہیں پائیں گے لہٰذا کہ پروگرام کینسل ہو جائے گا. مگر جب یہ بات کا اعلان ہوا یعنی 2:30 بجے رات پہ ہم لوگوں سے کہا گیا کہ آپ مان جائیے نہ کیجیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. جس باپنے میں جب ہمارے مسلم بچوں کی یا کسی طرح کے معاملات آئیں گے تو ہم ایک سے ٹکرا جائیں گے لیکن فرضی طور پر ہم کسی سے ٹکرانے والے بھی نہیں. ٹھیک ہے ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں اور ماننے کے بعد میں فوری طور پر رات میں اس بات کو تبدیل کیا گیا اور رات 2 بجے کے بعد یہ بات آئی کہ وہاں پروگرام نہیں ہونا ہے پروگرام نانپارہ مسجد میں ہونا ہے. یہ مولانا مشتاق مشاہدی صاحب کی مقبولیت اور استعانت ربی اللہ تعالیٰ کی غیبی طاقت غیبی مدد ہم کو ملی کہ جو پروگرام منتقل ہونے کے بعد بھی ایک جب غفیر آپ یہاں پر کسی ایک علاقے سے تعلق نہیں رکھتا کسی ایک علاقے سے تعلق نہیں رکھتا. میں دیکھ رہا ہوں تمام وہ چہرے ہیں جو ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایک ہی گروپ کے لوگ ہوتے ایک ہی علاقے کے لوگ ہوتے سب آشنا ہوتے. یہ شہر کانپور کے مختلف علاقوں کے ائمہ کرام علماء کرام اور آپ کے دانشوران ملت کا
مجمع ہے، اس مجمع میں اس بات کا یہ اعلان کیا جاتا ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ آج جس کے شہر قاضی ہونے کا اعلان کیا جا رہا ہے، فی الحقیقت وہی شہر قاضی کانپور شہر کے تمام اطراف کو گھیرے ہوئے ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے درمیان، جیسا کہ میں نے پہلے اعلان کیا تھا، حضرت علامہ مولانا عبد الرحیم صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ موجود ہیں۔ وہ آج کے اس اعلان کی توثیق و تائید کے ساتھ سب سے پہلے اپنی زبان سے قاضی شہر کا اعلان کریں۔ مولانا حسیب اختر صاحب تشریف لائے تھے، ان کے برادر محترم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں وہ میں بتا دوں، وہ آئے تھے لیکن چونکہ کچھ پیروں میں دقت ہونے کی وجہ سے وہ جو ہے گا نیچے آئے اور حضرت نیچے گئے۔ نیچے جانے کے بعد حضرت مولانا حسیب اختر صاحب، مفتی حسیب اختر صاحب شاہدی نے حضرت کی گلگوشی کر دی اور مولانا قمر شاہجہاں پوری صاحب کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے ان کے گھر پر۔ مولانا قمر شاہجہاں پوری صاحب، سید قمر شاہجہاں پوری صاحب جو قاضی شہر بھی ہیں، انہوں نے اپنی تائید کی اور اپنی تائید کی تصدیق کے لیے اپنے فرزند سید اطہر صاحب حضرت مولانا سید قمر شاہجہاں پوری صاحب انہوں نے کو بھیجا ہے۔ میں اب یہ چاہوں گا کہ حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ جو کہ آج کی اس محفل کے صدر محترم ہیں، وہ اس بات کا اعلان کر دیں کہ اتفاق رائے سے آج شہر کانپور کے قاضی کا اعلان حضرت علامہ مولانا مشتاق مشاہدی صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ کا کیا جاتا ہے۔ سب سے بزرگ عالم ہے، سب سے بزرگ عالم ہے، سب جانتے ہیں۔ میں نے پہلے ہی کہا شہر کانپور کا کوئی ایسا علاقہ نہیں جو حضرت سے واقف ہے۔ جی سیرت غوث کئی کتابوں کے مصنف ہیں، اور آپ کو میں بتاؤں کہ خطابت میں لوگوں کو القاب تو اب دیے جاتے ہیں۔ میرے بچپن میں پورا ہندوستان صاحب بیان حضرت علامہ مولانا مشتاق مشاہدی صاحب قبلہ کے ساتھ کام کیا، سرکار مفتی اعظم ہند کے ساتھ رہے، کے ساتھ رہے، سید حسن میاں صاحب قبلہ کے ساتھ رہے، تمام اکابر علماء کرام کے ساتھ رہے، اور ان کے ساتھ رہنے کا یہ اعجاز ہے کہ آپ ہر چیز کے نصیب و فراز سے واقف ہیں، اور اسی واقفیت کی بنیاد پر آج اس بات کی تائید کی میں حضرت کا اعلان کرتا ہوں۔ آپ شایان شان حضرت کا استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر جو حضرات موجود ہیں تقریباً زیادہ تعداد سے موجود ائمہ مساجد اور علماء کرام ہیں، جو خطیب بھی ہیں، مقرر بھی ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا ہر ایک کو بیان کرنے کے لیے دعوت دینی چاہیے تھی، لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ ان کی موجودگی ہی اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ وہ اس اعلان کی تائید و توثیق کرتے ہیں۔ جو اعلان حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب قبلہ نے کر دیا، جس پر تمام لوگ متفقہ طور پر شامل ہو گئے، اب میں اس کے بعد گزارش کروں گا تیرے حسن کا فسانہ زبان دیگرا کیا مشتاق مشاہدی صاحب تشریف لائے اور علماء کرام کے درمیان جو ہے خطاب فرمائے، اور اپنے اس منصب پر قائم رہتے ہوئے جو ہم نے ان سے امید لگائی ہے اس پر مستقلاً قائم رہنے کا اعلان